میں اتنے متنوع خیالات کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ناول اور روبینہ کے بارے میں، چونکہ پہلے بھی کتاب کی لانچ پر بول چکا ہوں، تو میں نے آج اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے اس کی زندگی کو تاریخ کے صفحات میں جو میں مثالیں ملتی ہیں اس کے پیش نظر لکھا ہے یہ مضمون، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے ناول نارسائی کی باغی روح۔ وقفہ برائے چائے کر لیں۔ نہیں، آپ چائے لے کر بیٹھ جائیں تاکہ یہ پروگرام چلتا رہے۔ تشریف رکھیں۔ جی جی تو ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو آنے سے پہلے ایک دفعہ ریہرس کیا تھا اور یہ 10 منٹ کے اندر ٹھیک ہے نہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہیں تو زیادہ ٹھیک ہے اس عمر میں ان کے لیے کھڑا ہونا ذرا ٹھیک ہم بیٹھے بتاؤ۔ نارسائی کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے پہنچ کا نہ ہونا، بے تاثیری، بے اثری۔ بقول خالد شریف، نارسائی ہے کہ تو ہے کیا ہے، یاد کر کے جسے جی ڈوبا ہے۔ روبینہ فیصل کے ناول نارسائی کا مرکزی کردار بھی ایک ایسی عورت ہے جسے یاد کر کے جی ڈوبتا ہے۔ ناول اگرچہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ فکشن ہے، مگر بات اتنی سادہ نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ فیکٹ اور فکشن کو ملا کر اگر اسے فیکشن قرار دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کہانی صاف صاف لفظوں میں سارا شگفتہ کی باغی زندگی کے گرد گھومتی ہے، مگر اس کہانی کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو چند دیگر کتب اور سوانح عمری کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا تقابل کے لیے۔ ناول میں کہانی کو فلیش بیک کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہانی بیان کرنے والی کوئی زندہ ہستی نہیں بلکہ اس کی روح ہے، جس نے تازہ ہوئے ریل کے حادثے کی وجہ سے جسم کو چھوڑا ہے۔ ریل کی پٹڑی نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آپ اپنی ذات سے اس کو بہت انکار تھا۔ روبینہ نے اس ناول میں جادوئی حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ سماجی اور سوانحی حقیقت نگاری کے رنگوں کا بہت چابک دستی سے استعمال کیا ہے۔ ناول کی اصل خوبی مگر سادگی و پرکاری، سلاست و روانی اسلوب کے ساتھ ساتھ ہمہ جہتی اور ہمہ رنگی ہے۔ کہانی آشفتہ سر اور نا آسودہ سارا کے حالات زندگی کو بچپن سے بیان کرنا شروع کرتی ہے، اور اس سفر میں اسے جو واقعات پیش آئے اور جن لوگوں کے ساتھ اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ربط ضبط رہا اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ سارا کی زندگی کا لیکھا جوکھا بیان کرتا ہوا یہ ناول کئی شیڈز میں رنگا ہوا ہے۔ اب یہ عورت کی کہانی ہے تو کیوں کر ممکن ہے کہ یک رنگ ہو، کہ وہ تو کپڑے خریدنے نکلے تو درجنوں سوٹ نکلوا کر دیکھتی تھی، یہ تو پھر پوری زندگی کا خلاصہ بیان کرتا ہوا ناول ہے۔ جس کردار پر یہ ناول لکھا گیا حقیقی زندگی میں 4 دہائیاں پہلے گزر چکا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی اس کا لکھا ہوا اتنا توانا ہے کہ پچھلے سال بھی اس پر 2 ناول آئے۔ پھر یہ ہم سمجھنے میں یہ کیسے نہ کہیں کہ اس کا لکھا ہوا حرف اعتبار پا گیا، اور وہ تمام معترضین، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والے اس کے کرافٹ کے سامنے سب وقت کی گرد میں گم ہو کر رہ گئے اور اس کے فن کے آگے بونے بن گئے۔ میں مگر آج سارا کی زندگی اور شاعری کی حیرت انگیز مماثلت تاریخ کے اوراق پریشاں پر بکھری ہوئی چند سچی داستانوں کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں،
جو اس بات کا بین ثبوت فراہم کرتا ہے کہ کیسے سارا بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی باغی روح ہے جنہیں ہمیشہ معتوب گردان کر ان کی آواز کو خاموش کرانے کی کوششیں کی۔ مردوں کے سماج میں جہاں پدر سری نظام کرنوں سے لاگو ہو، عورتوں کی زندگی گود سے گور تک آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ کبھی بنام مذہب و مسلک، کبھی بنام غیرت و عزت، کبھی جھوٹی اناؤں والے ناخدا خدا ہونے کا دعویٰ کر کے انہیں دھتکارتے ہیں، تو کہیں معاشرتی اور سماجی اصول و ضوابط کی رسیوں سے انہیں جکڑتے ہیں۔ مرد اور عورت ایک سماج میں رہتے ہوئے بھی دو مختلف دنیاؤں کے باسی ہوتے ہیں۔ دونوں کا طرز احساس و تخلیقی وفور ایک وسطی نقطے پر آ کر مختلف ہوتا تو ہے، مگر ان کی سوچ، افکار اور نظریات اپنے اپنے حساب سے دنیا کو پرکھتے اور جانچتے ہیں۔ ادبی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں باغی روحوں کا سراغ ہر دور اور ہر تہذیب میں جا بجا ملتا ہے، جنہوں نے روایتی ڈگر سے ہٹ کر اپنے لیے ایسی راہ چنی جو خار مغیلاں سے پر تھی، اور جس راہ پر چلنا جسم کو تھکان، زخموں سے چور چور اور روح کو اضطراب میں تب تک رکھتا ہے جب تک ان دونوں کا ربط ٹوٹ نہ جائے۔ اس باغی قبیلے کی پہلی مثال ہمارے سامنے 6 صدی قبل مسیح میں جزیرہ لیسبوس میں رہنے والی یونانی شاعرہ سیفو کی تھی، جو اپنی شاعری میں محبت اور نسوانی جذبات کی عکاسی کرنے میں شہرت رکھتی ہے۔ سیفو کو 10ویں میوز بھی کہا جاتا ہے، یعنی یونانی دیویوں میں سے ایک۔ اپنے محبوب فیرن سے محبت میں ناکامی کی وجہ سے پہاڑ پر کود کر جان دینے والی روایت ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتی ہے۔ پھر ہم اپنے خطے کی طرف نظر دوڑائیں تو دوسرا نام جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ 10ویں صدی میں رابعہ بلخی یا خضداری کا ہے۔ رابعہ کا شمار کلاسیکی فارسی ادب کی اولین نسوانی آوازوں میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں محبت، فراق اور عورتوں کے جذبات کی عکاسی۔ رابعہ پر بھی پارسال ایک ناول لکھا گیا۔ رابعہ کو ایک غلام بکتاش سے محبت کی پاداش میں قید کر دیا گیا، جہاں اس کی رگیں کاٹ دی گئیں، اور وہ اپنے لہو سے دیواروں پر اپنے محبوب کے بارے اشعار لکھتے لکھتے جان کی بات۔ تھوڑا اور آگے نظر دوڑاؤں تو قرۃ العین طاہرہ کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، جس نے 19ویں صدی میں ایرانی معاشرے، مذہب اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک نئی سوچ کی بنیاد رکھی۔ بابی تحریک کی اس رہنما کو بھی گلا گھونٹ کر مار دیا۔ مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ تھے، تم مجھے مار سکتے ہو لیکن میری آواز کبھی خاموش نہیں کر سکتے۔ 20ویں صدی کے ایران میں ہمیں فرخزاد کی طرف اگر نگاہ ڈالیں تو یہ جدید فارسی شاعری میں سب سے توانا نسائی آواز تھی، جس نے عورت کی نئی شناخت کو جنم دیا۔ فروغ نے پہلی بار عورت کے جذبات، جسم، خواہش، بغاوت، تنہائی اور محبت کو براہ راست بیان کیا۔ اس کی نظم گناہ نے اس وقت کے ایرانی معاشرے میں زلزلے کی سی صورت پیدا کر دی۔ اس کی موت بھی ایک کار حادثے کا نتیجہ تھا۔ پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا سلویا پلاتھ اور ورجینیا وولف کی خودکشی، تو میں اگر سلویا پلاتھ کی بات کروں تو وہاں بھی مجھے یہی تمام علامات برابر نظر آتی ہیں، جس میں سلویا پلاتھ کی المناک خودکشی میں ازدواجی ناہمواری اور بدمزگی کے رنگ بھی شامل ہیں۔ اب میں یہاں اپنا کیس سارا شگفتہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا بیان کی گئی تمام شاعرات کی زندگی اور تخلیقات کا پرتاؤ آپ کو سارا کی زندگی میں ہو بہو منعکس ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟ کیا اس نے بھی ساری زندگی ایک جبر مسلسل کی طرح نہیں کاٹی، جہاں اپنوں کی دشنام ترازیاں تھیں اور پرایوں کی دست درازیاں؟ اس کو زندگی اسرت سے عشرت میں بدلنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے؟
کیسے اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا گیا اور کردار کشی کی آخری حدوں تک جائے. اس کے کام کی بجائے اس کے نام و نسب پر حملے کیے گئے کہ آپ اس کو اسی لڑی میں پروئی ہوئی ایک باغی روح کی طرح نہیں دیکھتے جس کا انجام خودکشی کی صورت منتج ہوا. آخر میں روبینہ فیصل کو ناول نارسائی کی شکل میں سچ دنیا کے سامنے لانے پر مبارکباد کہ انہوں نے اپنے بے باک قلم کو نشتر کی طرح استعمال کرنے کا ہنر بخوبی سیکھ لیا ہے کہ شاید کسی نیم مردہ ضمیر پر کوئی چرکا یا کچوکا لگ جائے اور وہ سچ کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو. اب میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک فلم ڈائریکٹر ہونے کے ناطے اس ناول کو ایک فلم کا قالب دینے کے بارے میں ضرور غور کریں. اقتدار جاوید، ہمارے ایک دوست ہیں اقتدار جاوید شاعر، انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کچھ عرصہ قبل، اس پہ میں اختتام کروں گا کہ سارا شگفتہ جیسی لڑکیاں سچی ہوتی ہیں، سارا شگفتہ جیسی لڑکیاں سچی ہوتی ہیں، نابینا کی جھولی میں دو روشن آنکھیں ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ احمد رضوان صاحب. ہم آئندہ آپ کو بطور